اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک مختصر سا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آپ کے سامنے عمر ریاض عباسی صاحب نے جو پچھلے دنوں ایک پروگرام کے اندر جھوٹ بولے ہیں، ان کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ اور یہ جھوٹ ایسے ہیں جو اکثر مولوی حضرات بولتے ہیں، اور یہ عباسی صاحب جو ہیں یہ کوئی آفیشیل مولوی تو نہیں ہیں، کوئی پڑھے لکھے مولوی تو نہیں ہیں، لیکن مولویوں کے ساتھ رہ کر اور مولویوں سے باتیں سن کر ان کو بھی جو ہے وہ جھوٹ زبانی یاد ہو چکے ہیں۔ ان کے جواب پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے علماء کی طرف سے دیے جا چکے ہیں، لیکن چونکہ ابھی تازہ تازہ انہوں نے یہ کام دوبارہ کیا ہے، تو اس لیے میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس کا بھی ایک مختصر سا جواب تیار کر دیا جائے، تاکہ دوست اس کو سنیں اور اس سے مستفید ہوں، شاید کسی کو اس سے کسی کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو آئیں پہلے ان کی یہ بات سنتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ تو حلال خون ہے شامل وجود کے اندر۔ جناب ڈاکٹر دانش، آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچایا، اور دیگر جتنے بھی قائدین ہیں، جلالی صاحب کو، دیگر زعماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پوری قوم کا نیشنل کانسنسس بن چکا ہے عقیدہ ختم نبوت۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سنا یہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل کنسنسس بن چکا ہے عقیدہ ختم نبوت، لیکن پچھلے دنوں یہ جو ان کا اجتماع ہے، کنسنسس ہے، اس کا حشر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ جو ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، ان کا، اور جو پیچھے 22 دن دھرنا جو دیا ہے محترم خادم حسین رضوی صاحب نے، ان کا جو دو ایک ہی پارٹی کے بندے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے، ان کا بھی آپس میں جو ہے اجماع نہیں تھا۔ اور یہ جن کی نمائندگی کرتے ہیں یہ عباسی صاحب، جناب محترم طاہر القادری صاحب، ان کا بھی ان کے ساتھ کوئی کنسنسس نہیں ہے۔ اور یہ جو دھرنے میں خادم حسین رضوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ختم نبوت کا نام ہی لے کر، وہ کس طرح کی گندی زبان ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، طاہر القادری صاحب کے بارے میں استعمال کرتے رہے ہیں، تو یہ سبھی جانتے ہیں۔ دوسرا، دیوبندیوں پر ان بریلوی ہیں، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب اور طاہر القادری صاحب، عباسی صاحب، یہ دیوبندیوں پر ختم نبوت کا منکر ہونے کا الزام لگاتے ہیں، اور شیعوں کو کہتے ہیں کہ قادیانی یا احمدی مسلمان جو ہیں وہ ایک دفعہ منکر ہیں ختم نبوت کے، اور شیعہ جو ہیں وہ 12 دفعہ منکر ہیں۔ تو جتنے کو کنسنسس ان کے ہیں یا اجتماع ہیں، اس کے حالات بھی انشاءاللہ کسی وقت الگ پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ پوری قوم ایک پیج پہ ہے۔ آج میں کچھ انکشافات اور حقائق کر کے جا رہا ہوں، اور بغیر سوچے سمجھے کہ گھر پہنچنا ہو یا نہ ہو، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت ہے تو ہم ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ڈاکٹر دانش ہماری سانسیں باقی ہیں، ہماری زندگی کی ضمانت عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کو بتا دوں آج پوری قوم کو کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی اچھا، یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں، جو مولویوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ ایک مثال ہے کہ چور بھی کہے چور چور، چوروں سے خبردار رہیے۔ کہ ایک بندہ چوری کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے چور، وہ پکڑو پکڑو چور، جیسے دوسرے چور ہیں اور وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، جی لوگ ختم نبوت کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود اس کو ٹویسٹ کریں گے۔ ابھی اسی ویڈیو کے اندر آگے سنیں۔ ہوش کے ناخن لیں، عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی 100 آیات سے ثابت ہے۔ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتمی اور غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں، یہ نہ قرآن کی کسی ایک آیت سے ثابت ہے، نہ ہی کسی ایک حدیث سے ثابت ہے۔ میں چیلنج دیتا ہوں عباسی صاحب کو کہ وہ میرے ساتھ اسی بات پہ مناظرہ کر لیں، یہ قرآن کی ایک آیت سے یا ایک حدیث سے بھی اپنا یہ والا عقیدہ جو میں نے بیان کیا ہے ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اس پر 210 احادیث صحیحہ
احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اور پھر عقیدہ ختم نبوت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ لڑی، جس میں یہ ابھی آپ نے سنا کہ عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ لڑی. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور یہ ایسا جھوٹ ہے کہ جس کو بار بار دہرایا جاتا رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو دور آیا ہے اس میں چونکہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے دلائل کو ویسے توڑ نہیں سکتے، تو ایک ہی ان کا سہارا ہے، وہ ہے جھوٹ. جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں یہ، اور بار بار بولتے ہیں. جواب دے بھی دیا جائے اس کے بعد بھی وہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں. تو یہ ابھی جو جھوٹ بولا ہے اس کا ابھی بعد میں آپ کو دستاویزی ثبوت دیتا ہوں کہ یہ کس طرح جھوٹ ہے. آگے سن لیں پہلے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. 700 سے 800 قرہ اور حفاظ نے جام شہادت نوش کیا، جس میں 1200 شہادتیں ہوئیں. وجہ کیا تھی؟ مسلمہ کذاب نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب سے جنگ کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں عباسی صاحب کو اور کوئی بھی دوسرا مولوی ہو جو یہ ثابت کر دے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہوئی تھی مسلمہ کذاب تھے، یعنی کہ ان کی طرف سے جنگ کی گئی تھی، وہ خود تو جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، تو جو بھی جنگ ہوئی تھی وہ صرف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا. میرا چیلنج ہے، اس کو کبھی بھی کوئی سچ ثابت نہیں کر سکتا. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ حدیث ہے نبی کریم، یہ آپ کو میں پہلے بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی جو مسلمہ کذاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا. اب اگر یہ شرعی طور پر فرض ہوتا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اس سے جنگ فرض ہے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر شریعت اتری ہے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرتے. اب اس کے ثبوت کے طور پر یہ میں آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، اور اس کے میں آپ کو نمبر بھی بتا دیتا ہوں کہ حدیث نمبر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 7034 اور 7073، یعنی 7034 اور 7037 نمبر حدیثیں ہیں. یہ آپ حدیث خود پڑھ سکتے ہیں. لکھا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں رکھے گئے ہیں، تو مجھے اس سے تکلیف پہنچی اور ناگواری ہوئی. پھر مجھے اجازت دی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں اور وہ دونوں اڑ گئے. میں نے اس کی تعبیر کی کہ 2 جھوٹے پیدا ہوں گے. عبداللہ نے بیان کیا کہ ان میں ایک تو الانسی تھا جسے یمن میں فیروز نے قتل کیا، اور دوسرا مسیلمہ، یعنی کہ مسیلمہ کذاب جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جیسا کہ یہ غیر احمدی مانتے ہیں کہ خواب نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، وہی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے. لیکن ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزر گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کے خلاف نہ جنگ کا اعلان کیا، نہ ہی اس کے خلاف کوئی لشکر بھیجا. اب اسی حدیث کی مزید وضاحت یہ دوسری حدیث کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دوسری حدیث ہے، یہ پہلی حدیث تھی، یہ دوسری حدیث ہے، ملتا جلتا ہی مضمون ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے اور میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن رکھ دیے گئے جو مجھے بہت شاک گزرے. پھر مجھے وحی کی گئی، خواب کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پھر مجھے وحی کی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں. میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے. میں نے ان کی تعبیر 2 جھوٹوں سے لی جن کے درمیان میں ہوں، ایک صنعا کا، دوسرا یمامہ کا. یہ صنعا اور یمامہ 2 علاقے تھے جن کے درمیان مدینہ منورہ تھا. یعنی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاندہی کر رہے ہیں کہ میں 2 جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے درمیان ہوں. اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا کس کو کہہ رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے. اور اس کا کوئی اور دعویٰ ہی نہیں تھا، اس کا دعویٰ نبوت کا تھا. تو یہ صاف اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف
نہ کوئی خود لشکر کشی کی اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی لشکر بھیجا کہ اس کو جا کے مارے. یہ بھی مشہور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں کی طرف بھیجا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں, اور وہ ابھی وہیں موجود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, اور اس کے بعد وہ لشکر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روم کی طرف ہی گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا بنی ہے, کیوں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی کی ہے. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ آپ اگر یہ میرا چینل ہے, میں تھوڑی سی اس کی آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ انٹرنیٹ پہ جائیں گے یوٹیوب کے اندر تو یہ 3 پروگرام ہیں. یہ آپ یوٹیوب کے اندر سرچ میں جائیں اور وہاں جا کے اگر آپ لکھیں یہ مائنڈ روسٹر میر آپ لکھیں گے, مائنڈ روسٹر میر, تو آپ کے سامنے اس کو سرچ کریں گے تو یہ والا آپ کے سامنے آ جائے گا مائنڈ روسٹر میر کا اکاؤنٹ. اس کے اندر آ جائیں اور اس میں یہ پلے لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں, اس پلے لسٹ میں جائیں تو یہ پلے لسٹ ساری اس کی آ گئی. اس میں سے پہلی پلے لسٹ ہے مسیلمہ کذاب اور ختم نبوت. اس کے اندر آپ جائیں گے تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس ہیں جس میں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ مسیلمہ کذاب کو کیا اس وجہ سے قتل کیا گیا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے. یہ آپ ضرور دیکھیں, میں ویڈیو چونکہ لمبی ہو جائے گی اس لیے میں اس کو مختصر رکھ رہا ہوں. وضاحت اس کی مختصر میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ ان کو ختم نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے مسیلمہ کذاب کو قتل نہیں کیا گیا, بلکہ اس لیے قتل کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو اس کے بعد سارا عرب مرتد ہو گیا تھا سوائے مکہ اور مدینہ کے, اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا, اور ان میں سے سب سے طاقتور مسیلمہ کذاب تھا جو مرتد ہوئے تھے. اس کے بعد بہت بڑی فوج تھی اور کئی صحابہ جو تھے ان کو بھیجا گیا مختلف علاقوں میں, جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے وہاں تو یہ فتنہ آسانی سے دبا لیا گیا, لیکن جو مسیلمہ تھا اس کے پاس بہت بڑا لشکر تھا اور وہ آسانی سے دبایا نہیں جا رہا تھا. ایک صحابی گئے وہ بھی شہید ہو گئے, دوسرے گئے وہ بھی شہید ہو گئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے کہ تم جاؤ وہاں اور اس کی سرکوبی کرو. پھر اس وجہ سے یہ جو بعض دفعہ ذکر کرتے ہیں نا اندر جی اتنے صحابہ وہاں شہید ہو گئے, حفاظ بھی شہید ہو گئے, بدری صحابوں کو بھی بھیجنا پڑا. وہ اس لیے نہیں بھیجنا پڑا کہ وہاں کوئی ختم نبوت کا کام ہو گیا تھا اور وہ کوئی بڑا ضروری تھا, یہ بالکل جھوٹ ہے. صرف اس لیے بھیجنا پڑا تھا کہ مسیلمہ کذاب کا لشکر بہت بڑا تھا, اور یہ چونکہ سارا عرب مرتد ہو گیا تھا, ان کے پاس لڑنے کے لیے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے تھے. تو اتنے بڑے لشکر کے لیے ظاہری بات ہے زیادہ لوگوں کی ضرورت تھی, اس کے لیے سب کو بھیجنا پڑا. اس میں سے حفاظ کو بھی بھیجنا پڑا, جو بڑے صحابی تھے بدری صحابی تھے ان کو بھی بھیجنا پڑا. اس کی وجہ صرف یہ تھی. اب یہ چیلنج ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ کوئی ایسی روایت یہ نہیں دکھا سکتے جس میں یہ لکھا ہو, بلکہ میں کہتا ہوں کہ دوسری تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں تو یہی وضاحت ہے کہ اسی ایک تو مرتد ہو گئے تھے وہ, اور صرف مرتد ہونے کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی گئی. لڑائی اس لیے کی گئی ہے کہ انہوں نے لشکر کشی کی ہے, جو وہاں کے عامل تھے ان کو قتل کیا ہے, وہاں کا جو زکوٰۃ کا مال تھا وہ لوٹ لیا ہے. تو یہ اس طرح ہے کہ جس طرح اگر پاکستان کے اندر کوئی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہو, جیسے کہ آپ دیکھیں یہ طالبان جو ہیں ان کو حکومت مار رہی ہے, بلوچستان کے اندر جو فسادی ہیں ان کو حکومت مار رہی ہے, تو یہ بالکل اسی طرح جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ سارے عرب کے حکمران تھے اور مدینہ میں ان کی حکومت قائم تھی, جب دوسری جگہ پہ ان کے عاملوں کو مارا گیا تو اس جنگی بغاوت کی وجہ سے پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی کی گئی ہے. اور باوجود کمزور ہونے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس کے خلاف جنگ کی ہے, اور اس کی صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ اس نے بغاوت کی تھی, جنگی بغاوت, اور اس کے جواب میں ان کو پھر لشکر کشی کرنا پڑی تھی. تو یہ آپ کو امید ہے کہ مختصراً اس کی وضاحت مل گئی ہوگی کہ مسلمہ کذاب کا معاملہ کیا ہے. مزید اگر وضاحت کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں کسی وقت یہ وضاحت کر دی جائے گی. آئیے آگے سنتے ہیں. 700 سے 800 قرہ اور حفاظ نے جام شہادت نوش کیا, جس میں 1200 شہادتیں ہوئیں.
وجہ کیا تھی؟ مسلمہ کذاب نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا. اب یہ دیکھیں نا، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی یہ وجہ تھی، یہ کہیں سے ثابت نہیں کر سکتا. یہ ہر مولوی آ کر ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر جھوٹ بولتا ہے، لیکن آج تک کسی نے اس بات کا ثبوت نہیں دیا کہ یہ جو کیا گیا ہے مسلمہ کذاب کو قتل، اس کی یہ وجہ جو یہ موصوف بیان کر رہے ہیں، یہ کسی دستاویزی ثبوت سے آج تک انہوں نے دیا. زبانی جو مرضی جھوٹ بولتے رہتے ہیں. عوام بیچاری پہلے ہی پڑھی لکھی کوئی نہیں، اور جو خواص ہیں ان کے مقصد ہی اور ہیں. آگے دیکھتے ہیں. اس کو کچلنے کے لیے صدیق اکبر کی ننگی تلوار میدان میں آئی اور امت مسلمہ کو بتا دیا کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ حفاظ بھی قربان کیے جا سکتے ہیں، جس پہ قرا بھی قربان ہو رہے ہیں، جس پر عورتیں بھی قربانی دے رہی ہیں، بچے بھی قربانی دے رہے ہیں. اور اوائل دور میں عقیدہ ختم نبوت کے شہداء میں حفاظ اور قرا کے خون نے ثابت کر دیا کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. 1953 کی تحریک ختم نبوت. جی یہ اس کے بعد کہ 1953 دوسرا بڑا جھوٹ ہے، یہ ذرا سنیں، جو اکثر بولا جاتا ہے اور اس کی میں وضاحت کرتا ہوں آگے. کی تحریک ختم نبوت میں 18,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. اب یہ آپ نے سن لیا کہ موصوف کہہ رہے ہیں یہ 1953 میں جو احمدی مسلمان ہیں یا جو غیر احمدی میں ہیں، اس میں سے بعض جاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے خلاف مختلف اوقات میں زیادہ بڑے فساد ہوئے ہیں. سب سے پہلا فساد سن 1953 میں ہوا، پھر 1974 میں ہوا، پھر 1984 میں ہوا. سن 1953 کا جو فساد تھا اس کے بارے میں ہمیشہ یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے اس میں 10,000 غیر احمدی جو تھے وہ مارے گئے تھے، کوئی کہتا ہے اس میں 13,000 احمدی مارے گئے تھے. یہ موصوف نئی فگر لے کے آئے ہیں کہ 18,000 بندے اس وقت مارے گئے تھے. اب یہ دانش صاحب جو ہیں، یہ دیکھیں ذرا ان کی شکل دیکھیں، کتنے غور سے ان کی بات سن رہے ہیں، اور کوئی ان سے سوال نہیں کرتا. یہ ادھر علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بیٹھے ہیں، دوسرے یہ عارف حمید بھٹی صاحب بیٹھے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے پہلی بھی پاس نہیں ہے جس طرح یہ بولتے ہیں. بہرحال کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کا کوئی دستاویزی ثبوت آپ کے پاس ہو، کون سی کتاب سے آپ نے یہ بات پڑھی ہے، آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے. کوئی نہیں پوچھتا. وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. اب دوبارہ ان کی بات سنیں، پھر میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں دستاویزی ثبوت کے ساتھ کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے. ختم نبوت کے شہداء میں حفاظ اور قرا کے خون نے ثابت کر دیا کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. 1953 کی تحریک ختم نبوت کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں 18,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. جی یہ دیکھیں، ابھی میں آپ کو یہ دستاویزی ثبوت دیتا ہوں. یہ 1953 میں جو فساد ہوئے تھے، وہ فساد کروانے میں جو سب سے آگے جماعت تھی اس کا نام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، احراری جماعت. یہ احراری جماعت کے لیڈر ہیں جن کی تصویر ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں. ان کا نام ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب. یہ وہ لیڈر تھے. ایک یہ تھے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے لیڈر تھے جنہوں نے اس فساد کی بنیاد رکھی، اس فساد کو بڑکایا، اس فساد کے ساتھ رہے. اور اس کے بعد جب یہ فساد ہوا ہے 1953 میں، اس کے بعد جب فوج نے جو ہے مارشل لا نافذ کر کے اس کو ختم کر دیا فساد کو، تو اس کے بعد پھر تحقیقاتی عدالت ایک بیٹھی ہے جسٹس منیر صاحب کی سربراہی میں. انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی تھی، اس کو کہتے ہیں تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ. اس رپورٹ میں یہ جو احراری ہیں یا دیوبندی ہیں، جو جماعت اسلامی والے ہیں، ان کے جتنے بھی جو ہے نا فساد اور سارے جو پاکستان کے خلاف سازشیں وغیرہ یہ کرتے تھے، ان کی پوری تفصیل اس تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں موجود ہے. اب چونکہ اس میں ان کو احراریوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ گندا ثابت کیا گیا تھا کہ یہ پاکستان کے دشمن تھے، پاکستان میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت پھر اس کے تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ کے جواب میں عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے بہت قریبی دوست اور ان کے ساتھ کام کرنے والے احراری لیڈر شورش کشمیری صاحب جو تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، سوانح و افکار سید عطا اللہ شاہ بخاری. یہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی زندگی کے بارے میں، زندگی کے حالات کے اوپر یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی. اس میں بے شمار آپ کو ایسی باتیں ملیں گی جو آج کے ان بولنے والے مولویوں کو بالکل جھوٹا ثابت کرتی ہیں. ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ اس وقت اس فساد میں کتنے لوگ مارے گئے تھے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اسی لیے یہ کہ بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں
اور ظاہر کریں کہ جناب دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے اوپر، کہ یہ دیکھیں جی اتنے زیادہ لوگ ہمارے وہاں شہید ہو گئے تھے ہیں جی، تو اس لیے یہ اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب میں پچھلے دنوں سن رہا تھا، وہ محترم جو تھے اپنے یہ مولانا جو وہ ڈیزل بیچتے تھے، کیا نام ہے ان کا، وہ کہہ رہے تھے کہ 10,000 بندہ مرا ہے۔ وہ مولوی مبشر صاحب ہیں بریلوی، وہ بھی کہتے ہوتے ہیں جی 10,000 بندہ ہمارا مر گیا، اور بھی میں نے اکثر دیکھا ہے، آپ بھی آئندہ دیکھیں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو ایسا دستاویزی ثبوت دے رہا ہوں کہ اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو بات شورش کشمیری صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ بھی بڑھا چڑھا کے بیان کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ ان کو ننگا کرنے کے لیے، ان کے اس جھوٹ کا پردہ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، ابھی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ وہ کتاب کا صفحہ نمبر اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صفحہ نمبر 249 ہے۔ یہ اس کتاب کا صفحہ ہے جو پرنٹڈ کتاب ہے۔ یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ PDF میں آسانی سے مل جائے گی۔ میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، اور آپ کو یہ جو پوری کتاب ہے وہ بھی یہاں لنک کے ذریعے میں پرووائڈ کر دوں گا، اور یہ جو پیج ابھی 2 آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بھی میں نیچے اس کی ڈسکرپشن کے اندر کمنٹس کے اندر میں آپ کو دے دوں گا۔ اس کا جو PDF کا صفحہ نمبر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 240 ہے۔ اس میں اب یہ پیچھے ساری حالات، یہ اصل میں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ جو بنائی گئی ہے، اس کا جواب میں یہ لکھا تھا احراریوں کو جو انہوں نے غلط ثابت کیا تھا، اس کی تھوڑی جو ہے خفت کم کرنے کے لیے۔ تو یہ نیچے آپ دیکھیں، یہ جسٹس منیر لکھا ہوا ہے نام، میں تھوڑا اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے جسٹس منیر جس تیزی سے بول رہے تھے مدھم ہو گئے اور اگلی تاریخ ڈال دی پھر چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ کوئی سنا رہے ہیں، یہ جسٹس منیر وہی ہیں جنہوں نے اس 1953 کے فسادات کی انکوائری کی تھی اور اس کی رپورٹ شائع کی تھی۔ اب نیچے یہ پڑھے پیرا، پنجاب میں اتنا خون خرابہ ہو چکا تھا کہ جب تک لوگوں کے دل راضی نہ ہوں کسی حکومت کے لیے بھی کام کرنا مشکل نہ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق تحریک میں کوئی 1,000 افراد شہید ہوئے۔ یہ ہے وہ لائن جو ان سب مولویوں کو جھوٹا ثابت کرتی ہے، جو یہ شور کرتے ہیں جی اس وقت 10,000 بندہ مر گیا تھا، اس وقت 12,000 بندہ مر گیا تھا، اس وقت 18,000 بندہ مر گیا تھا۔ 18,000 شاید وہ ٹوٹل ہوں گے جو وہاں احتجاج کرنے آئے ہیں، اس میں سے کچھ 100 مر گیا ہوگا۔ انہوں نے بھی، حالانکہ شورش کشمیری صاحب نے بھی یہ جس طرح کے یہ احراری اور اس طرح کے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے بھی لازمی یہ بڑھا چڑھا کے بیان کی ہے اور جھوٹ بولا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے اتنا جھوٹ بولا جتنا وہ خود بھی برداشت کر سکتے تھے۔ لیکن آج کل وہ تعداد بڑھتے بڑھتے، پہلے میں آپ کو سناؤں گا وہ دوسرے مولویوں کے بھی کسی وقت ویڈیو جس میں وہ کہتے ہیں جی 10,000 بندہ مر گیا، آج یہ عباسی صاحب آئے ہیں اور کہتے ہیں 18,000 بندہ اس وقت مر گیا تھا۔ اب دوبارہ ایک دفعہ میں آپ کو سناتا ہوں عباسی صاحب کی نے جو چھوڑی ہے بڑی ساری، وہ میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تو اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ کہ نہ جب تک کٹ مروں پن کی تحریک ختم نبوت، کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں 18,000 لوگوں نے جامع شہادت نوش، 1953 کی تحریک ختم نبوت میں 18,000 لوگوں نے جامع شہادت نوش کی۔ اب یہ پتہ نہیں 1953 کی تحریک میں یہ پیدا بھی ابھی ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، اور وہ مولوی صاحب جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا، اور بلکہ صرف حصہ نہیں لیا تھا، وہ اس کے روح رواں تھے، یعنی کہ وہ جو شورش کشمیری صاحب ہیں وہ اس تحریک کو چلانے والے تھے، اور اس تحریک میں جو سارا فساد ہے اس فساد کے وہ لیڈر تھے۔ وہ یہ لکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے صاف لکھا ہے کہ ایک اندازے، وہ بھی اندازہ بتا رہے ہیں کہ وہ خود اس چیز کو قسم دے کے بیان نہیں کر رہے کہ میں نے تحقیق کی ہے واقعی اتنے تھے، وہ بھی ایسے چھوڑ رہے ہیں کہ جب کوئی پڑھے تو وہ کہ، جب کوئی پکڑے ان کو تو وہ کہ لو میں نے تو کہا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق، یہ بھی غور کریں اس پر بھی، تحریک میں کوئی 1,000 افراد جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ تو اس سے آپ کے سامنے یہ کھل کر آ جاتا ہے کہ یہ مولوی صاحبان جو ہیں یہ جھوٹ بولنے میں کتنے ماہر ہیں۔ اب یہ تحریک کو مسخ کرتے ہیں۔ اب جو بھی بندہ ان کی آڈیو سنے گا وہ ان کی داڑھی دیکھ کے، ان کی ویڈیو دیکھے گا تو ان کی داڑھی دیکھ کے سوچے گا کہ جی اتنے ایماندار مولوی صاحب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، اتنے معتبر لگ رہے ہیں، وہ سمجھے گا یہ سچ بول رہے ہیں، ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن آپ کے سامنے موجود ہے کہ ان کو خود ان کے علماء، بلکہ اور یہ بات بھی بغیر حوالے کے کر رہے ہیں، کوئی انہوں نے حوالہ نہیں دیا کس کتاب سے انہوں نے پڑھا ہے، یہ صرف جھوٹ ہے، صرف جھوٹ۔ جو یہ مولوی جھوٹ کو جائز سمجھتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے یہ جھوٹ کو فرض سمجھتے ہیں، اور خدا تعالیٰ سے ذرا ان کو ڈر نہیں لگتا۔
قرآن میں خدا تعالیٰ نے بڑی سخت وعید، بلکہ ایک جگہ پر شرک کے ساتھ جھوٹ کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ بچو تم بتوں کی نجاست سے اور بچو جھوٹی بات سے جو تم کرتے ہو۔ تو ان کو خدا تعالیٰ کا خوف نہیں آتا کہ شرک جتنا زیادہ سخت یہ جھوٹ بولنا ہے، لیکن یہ ایسے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں اور ایسے اکڑ کے جھوٹ بولتے ہیں جیسے خدا تعالیٰ کی تو ان کے سامنے یہ کہتے ہیں جی ناموس رسالت پہ ہم مر مٹیں گے، لیکن خدا جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی بھی ان کے دلوں میں ذرا سی بھی حیثیت نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اگر خدا کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا تو اتنے بڑے جھوٹ بولنے سے پہلے یہ 100 دفعہ سوچتے، ان کے دل کانپتے، لیکن ان کے دل میں رتی برابر بھی خدا تعالیٰ کا خوف موجود نہیں ہے، اس لیے تو اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں پھر ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کسی بھی طریقے سے یہ 18,000 بندے مرے ہوئے 1953 کے فساد کے اندر نہیں ثابت کر سکتے۔ تو پھر میری درخواست یہی ہے کہ عوام جب بھی ان کے پروگرام دیکھے، جو بھی یہ بات کریں، جب تک یہ اس کا دستاویزی ثبوت دے کر ثابت نہ کر دیں، ان کی بات بالکل نہ مانیں۔ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ آپس میں بھی لڑواتے ہیں، دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی آپس میں بھی جو ایک دوسرے کو قتل کرواتے ہیں، اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ ان کے اندر بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے پر جھوٹ بول کر ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرتے ہیں، اور احمدی مسلمانوں کے خلاف بھی یہ جھوٹ بول کر لوگوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ اور اسلام کے عقائد میں اتنے بڑے جھوٹ بولنے والے جو مولوی ہیں، ان کو یہ جو ڈاکٹر دانش صاحب ہیں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ بیٹھے کیسے ہیں، آپ غور کریں ذرا، جیسے بڑی کوئی آگے بڑی سیریس بات ہو رہی ہے، اور گھر جا کے انہوں نے ایک دفعہ نہیں سوچا ہوگا کہ جناب ہم اس پہ تحقیق ہی کر لیں۔ یہ تو میں صرف عباسی صاحب کی بات پہ بھی تبصرہ کر رہا ہوں، یہ جو باقی دوست بیٹھے ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب ہیں یا ڈاکٹر، اچھا ایک اور میں آپ کو چیز بتا دوں، یہ جو عارف حمید بھٹی صاحب ہیں یا ان کے جو ساتھی ARY کے ہیں، ان کا ایجنڈا ہے حکومت کے خلاف کام کرنا ہے، چاہے اس میں جو مرضی ان کو کرنا پڑ جائے، جتنے مرضی جھوٹ بولنے، اللہ پہ جھوٹ، قرآن پہ جھوٹ، جو بھی حکومت کے خلاف کسی بھی طریقے سے ہوگا۔ نواز شریف کی میں نہ نواز شریف کو کا حامی ہوں، نہ میں پیپل پارٹی کا حامی ہوں، لیکن میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ان کا سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے۔ یہ لوگ خربوں روپیہ کماتے ہیں اور ان کی کمائی کا ذریعہ ہے، اس کے لیے ان کو دین کو استعمال کرنا پڑے، اس کے لیے ان کو آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنا پڑے، یہ اس سے کھیل جائیں گے، لیکن اپنے مفاد کے لیے یہ آپ کی جو ہے آپ کے سامنے جھوٹ تو کوئی چیز نہیں ہے ان کے لیے۔ جھوٹ تو یہ ایسے بولتے ہیں کہ جیسے وہ حلال بلکہ فرض ہے۔ آگے سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ یا لاہور کی سڑکوں پر، داتا کی نگری میں سید علی حجویری کو گواہ بنا کر کہ ہمارا تن من دھن عقیدہ ختم نبوت پر قربان ہے، اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، جی یہ تھوڑا سا مختصر میں یہ انہوں نے عبدالستار خان صاحب نیازی کا ذکر کیا ہے، یہ بریلوی عالم تھے، اور اصل میں ہوا 1953 میں، مختصر سا میں بتا دوں، یہ تھا کہ پنجاب میں ایک حکومت تھی، جس طرح ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہے اب سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، اور اس وقت یہ تھا کہ مرکز میں حکومت اور تھی اور پنجاب میں حکومت اور تھی، اور پنجاب کی حکومت کے جو تھے ممتاز دولتانہ صاحب، مجھے جہاں تک یاد ہے، وہ مرکزی حکومت کو گرانا چاہتے تھے۔ اس کو گرانے کے لیے انہوں نے ختم نبوت کا سہارا لیا، اور احراری جو تھے وہ چونکہ سیاست میں بہت زیادہ ذلیل ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے مذہبی لبادہ اوڑھ کر جماعت احمدیہ کی مخالفت کی اور اتنا بڑا فساد برپا کیا، اور اس کے بعد وہ حکومت ختم بھی ہو گئی۔ یہ بھی بات اس میں لکھی ہوئی ہے، اس کے نیچے اگر میں آپ کو دکھا سکوں، یہ آپ نیچے پڑھ لیں، یہ لکھا ہے کہ ہر گھر حکومت سے بادل تھا، اولاً میاں ممتاز دولتانہ کی وزارت عظمیٰ برخاست ہوئی۔ ہاں، ممتاز دولتانہ صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، مرکزی حکومت میں تھے، اور ملک فیروز خان نون کو صوبہ کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، انہوں نے تقریباً سبھی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ بہرحال یہ سارا اس کی فساد کی وجہ بھی یہ سیاسی تھی، مذہبی نہیں تھی، جس طرح ابھی آپ نے دیکھا پیچھے دھرنا ہوا ہے کافی، وہ بھی وجہ اس کے پیچھے سب جانتے ہیں، ابھی وہ باتیں کھل رہی ہیں، یہ خود مولوی بریلویوں کے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے کروڑ روپیہ پیسے لے کر تو وہ حکومت جو ہے وہ حکومت سے پیسے لے کر تو وہ پھر دھرنا ختم کیا۔ یہ سب سیاسی کھیل ہیں ان لوگوں کے۔ تو آگے سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ جب سزائے موت ہوئی اور رہا ہو کر جیل کی کوٹری سے باہر آ رہے تھے، مولانا محمود، ٹھیک ہے، میں آگے بات کروں گا۔ بھٹی صاحب جی، یہ یہاں ان کی ختم ہو جاتی ہے عباسی صاحب کی گفتگو، اور میں نے انٹرنیٹ پر جو کلپ دیکھا تھا جس کے جواب کے لیے پھر میں آیا تھا، اس میں مزید بھٹی صاحب کچھ باتیں کرتے ہیں۔ یہ میں نے سارا کلپ دیکھا ہے، میرے پاس پورا کلپ موجود ہے یہ والا، جس میں یہ ڈاکٹر دانش صاحب کا پروگرام ہے۔
تو یہ سارا کلپ میں نے دیکھا ہے، مجھے اس میں کہیں ملا نہیں وہ جو باقی کا تھا نا، جس میں یہ احمدی مسلمانوں پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جو ماڈل ٹاؤن میں لوگ مارے گئے تھے وہ احمدی مسلمان تھے، ان کو وردی پہنا کر وہاں لایا گیا تھا، وہ کلپ مجھے نہیں ملا۔ انشاءاللہ آئندہ جب بھی مجھے اس طرح کی ویڈیو کو ملے گی میں کوشش کروں گا دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ اس کا جواب دوں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اگر اس میں کسی بات پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہے، اس کا جواب ویڈیو کی صورت میں دینا چاہے، مجھ سے رابطہ کرنا چاہے، میں ہر وقت اویلیبل ہوں۔ یہاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویب سائٹ دی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ فیس بک کا پیج بھی دیا ہوا ہے ahmadimuslim.aa، ٹویٹر پہ میں اویلیبل ہوں، وہاں میسج کر سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر جو میرا چینل ہے وہاں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور فیضان ختم نبوت ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ کے اوپر، اور ٹیلی گرام کے اوپر ہمارا واٹس ایپ فیضان ختم نبوت گروپ ہے، وہاں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اور ایک وضاحت میں کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو بھی اس طرح کے پروگرام ہم کریں گے آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اپنا ذاتی خیال ہے، ذاتی ہمارے رائے ہے۔ جماعت احمدیہ کا یہ آفیشیل موقف یا آفیشیل ریویو نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ کے آفیشیل